اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ بھنی ہوئی بکری زندہ کیسے ہو گئی اس کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت علی احمد صابر پیا جب کلیر میں قیام پذیر ہو گئے تو وہاں کے قاضی تبرک کو آپ کا وہاں رہنا ناگوار گزرا۔ اس نے کھلم کھلا آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ جو لوگ آپ کے مرید ہو گئے تھے ان کو بہکانا شروع کر دیا، اور جو لوگ بیعت کے لیے آتے تھے ان کو روکنا اور طرح طرح سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جس کے نتیجہ میں بہت سے لوگ آپ تک نہ پہنچ سکے اور بعض لوگوں نے آپ کی قربت بھی چھوڑ دی۔ ثابت قدم رہنے والے مریدوں میں صرف شیخ بہاؤالدین، شیخ جمال الدین مسمات گلزار بی بی اور اس کا لڑکا اور اس کا خاوند تھا۔ قاضی تبرک کی مخالفت اور ظلم و ستم کی کچھ انتہا نہ رہی، یہاں تک کہ اس نے قیام الدین رئیس کلیر کو بھی آپ کی طرف سے بدظن کر دیا اور شکایت کی کہ کلیر میں ایک ایسا شخص وارد ہوا ہے جو خود کو امام کہلانا چاہتا ہے اور اپنی بزرگی اور برتری کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی مرشد کا بھیجا ہوا صاحب ولایت علاقہ کلیر کہتا ہے۔ وہ مسجد میں بھی اس قسم کے وعظ اور تلقین کرتا ہے جس سے نمازیوں کی نمازوں میں فطور پڑتا ہے۔ اگر فوراً اس کا تدارک نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ وہ کسی دن ہمارے مراتب اور اقتدار کے لیے نقصان رساں ثابت ہو۔ بہت جلد اس کے اثر و رسوخ کو زائل کرنا چاہیے۔ رئیس کلیر نے جب قاضی تبرک کی یہ باتیں سنی تو اس پر بھی بے حد اثر ہوا اور اسے اپنی ریاست میں اپنا اقتدار ختم ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ قاضی تبرک کی باتیں سن کر آخر قیام الدین رئیس کلیر جمعہ کے دن مسجد میں آیا۔ حضرت مخدوم صاحب اس کے آنے سے قبل ہی تشریف لا چکے تھے۔ اس نے دریافت کیا کہ قاضی صاحب وہ کون شخص ہے جو امامت کا خواستگار ہے۔ قاضی تبرک نے حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ صاحب ہیں۔ اس نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر آپ امامت اور خلافت کے مدعی ہیں اور اپنے آپ کو قطب زمانہ کہتے ہیں تو میری سفید رنگ کی نہایت خوبصورت اور قد آور بکری عرصہ 3 ماہ سے گم ہے، بتلائیے وہ کہاں ہے؟ اگر آپ بتلا دیں گے تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ آفتاب ہند میں سے ہیں اور آپ کو اپنا امام مان لیں اور بیعت بھی کر لیں گے۔ حضرت مخدوم نے ایک ذرا سی توجہ عالم روا کی جانب فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے بکری کے کھانے والے لوگوں، نکل آؤ۔ ایک آن کی آن میں 27 آدمی پریشانی کے عالم میں جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت صابر صاحب نے فرمایا کہ رئیس شہر کی بکری تم لوگوں نے پکڑ کر کھائی ہے، اس کا مفصل حال بیان کرو۔ ان لوگوں نے رئیس کے خوف کی وجہ سے صاف انکار کیا کہ ہم پر بہتان ہے، ہم قطعی نہیں جانتے۔ حضرت نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ خود ہی اپنا اپنا حال بیان کر دو، ورنہ ابھی ذرا سی دیر میں پردہ فاش ہو جائے گا اور اس وقت تم لوگوں کو بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مگر وہ لوگ انکاری ہی کرتے رہے۔ تب حضرت نے رئیس شہر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اپنی بکری کا نام لے کر پکارو۔ تب اس نے ہرمنا، اس بکری کا نام تھا، کہا اور بکری کو آواز دی تو ہر شخص کے شکم سے جدا جدا آواز آئی کہ میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں۔ ان لوگوں نے آدھی رات کو چاہ صدرک کے کنارے پر ذبح کر کے میرا گوشت بھون کر کھایا تھا اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر ایک پتھر اس میں رکھ کر کنویں میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ کنواں صدرک کے کوچا میں ہے اور اس کو رئیس نے بہت گہرائی میں کھدوایا تھا اور جس پر اتاب ہوتا تھا وہ اس کنویں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب رئیس کو بالکل یقین ہو گیا کہ اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ واقعی اقطاب میں سے ہیں اور چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ مکار قاضی نے سوچا کہ یہ تو معاملہ ہی الٹا پلٹا ہو گیا، میری بزرگی اور وقت سب خاک میں ملا چاہتی ہے، تو چپکے سے اس نے رئیس کے کان میں کہا کہ اس کے دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ رئیس اس کے ورغلانے میں آ گیا اور کہا کہ یہ معاملہ جادو کا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صابر صاحب مسکرا دیے اور کہا چند دنوں بعد ان پر حقیقت واضح ہو گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی احمد صابر کے خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین نے ایک روز مخدوم پاک سے سوال عرض کیا تھا کہ فنا و بقا کا راز کیا ہے۔
تو حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا تھا کہ کسی وقت ظاہر کر دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین کو وہ سوال یاد آ گیا، مگر یہ ایک واقعہ تھا جس کو مدتیں گزر گئیں، جو حضرت خواجہ صاحب کے ذہن سے خارج ہو چکا تھا۔ مگر آج جس وقت سب لوگ قبر شریف کی چشمہ بندی میں مصروف تھے تو حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ امام صاحب سے ملاقات کر کے ان کے حالات اور نام و نشان دریافت کر لینا چاہیے، ورنہ یہ بات پردہ راز میں رہ جائے گی کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ حضرت علی احمد صابر پیا کی نماز جنازہ غیب سے کسی نے پڑھائی تھی۔ چنانچہ آپ سوار امام کی جانب متوجہ ہوئے، وہ اپنے گھوڑے کی باغ کو پکڑ کر سوار ہو چکے تھے اور خواجہ صاحب کو آتا دیکھ کر گھوڑا مغرب کی جانب بڑھا دیا۔ حضرت خواجہ صاحب گھوڑے کے پیچھے دوڑے اور کچھ دور جا کر گھوڑے کی باغ پکڑ عرض کیا کہ حضرت اپنا نام و نشان تو بتلائیے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی احمد صابر پیا کا جنازہ کسی غیب سے آئے ہوئے آدمی نے پڑھایا ہے۔ یہ سن کر سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور فرمایا کہ فقیر کے جنازے کی نماز فقیر ہی نے پڑھائی ہے۔ چہرہ پر نور دیکھتے ہی حیرت میں سب آ گئے تو حضور نے قبر جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ شمس الدین، حیرت کی کوئی بات نہیں، وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ الحمدللہ کو موجب وعدہ کہ آج یہ مسئلہ بھی تم کو بچشم خود دکھلا کر سمجھا دیا۔ ایک بار مجھ پر رفاع عہد کا باقی تھا، اس سے بھی آج میں سبکدوش ہو گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت خواجہ شمس الدین ترک شمس الارض پانی پتی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور وہ سوار صاحب جدھر سے تشریف لائے تھے ادھر کو روانہ ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔